میں پورے 3 مہینے بعد میکے رہنے آئی تھی، وہ بھی سسرال کے حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا میرے میکے میں سکون تھا، اتنا ہی بے سکونی میرے سسرال میں تھی۔ شاید سب لڑکیوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا میکہ جنت، سسرال جہنم ہے، لیکن مجھے شروع سے ایسا نہیں لگتا تھا۔ یہ تو بس چند سالوں سے ایسا تھا اور میں اس کا سبب نہیں جان پا رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی امی، تب حالات بہت مختلف تھے اور اب بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعیم کی پیمنٹ نہیں بڑھ رہی ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہر سال بڑھتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب پوری نہیں پڑتی۔ پہلے تو ہمارا کھلا کھانا پینا، گھومنا پھرنا تھا، سکون اور خوشی حاصل تھی، لیکن اب تو سب کچھ رخصت ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اخراجات تو اتنے نہیں بڑھے، لیکن پھر بھی بامشکل پورے ہو رہے ہیں۔ حلال کمائی ہے اور حلال پر ہی خرچ ہوتی ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے امی جیسے کسی نے تعویذ کرا دیا ہے، تب ہی ہمارے گھر اتنی بے برکتی ہے۔ دل بھرا تھا تو امی سے دکھ سکھ کر لیا۔ ہم بیائی بیٹیوں کا مضبوط سہارا مائیں ہی تو ہوتی ہیں۔ میرے میکے کے معاشی حالات ہمیشہ سسرال سے بہتر رہے تھے، لیکن اب تو لگتا تھا کہ دن بدن میکہ ترقی اور سسرال تنزلی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کسی پرندے جانور یا ملازم سے بدسلوکی، کہیں کسی کی بددعا تو نہیں لگ گئی بیٹا؟ امی بھنڈیاں دھو رہی تھیں، پکانے کا کام اب خانسما کیا کرتا تھا۔ امی کے اب آرام کے دن تھے کہ ساری زندگی انہوں نے بہت کام کیا تھا، یہ سکون بھی کسی خوش نصیب کو ہی ملا کرتا تھا، اور سچ شکر کہ میری ماں ایسی خوش نصیب تھی۔ توبہ ہے امی، میں کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگی؟ الٹا گھر کے حالات کی وجہ سے تو میں نے صدقات بھی زیادہ کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صدقات بھی ہماری آفات کو روک کیوں نہیں پاتے۔ صبر کرو بیٹا، پھر وقت لگتا ہے حالات بدلنے میں۔ ہمارا وقت دیکھو کیسا تھا، پھر کیسے بدل گیا۔ میری زندگی سے سیکھو، کتنے سالوں کی تنگی کے بعد آسودگی ملی ہے۔ حالات چٹکی بجانے سے نہیں بدلا کرتے، انتظار سے بدلا کرتے ہیں۔ امی نے واقعی مشکل وقت دیکھا تھا، شاید اسی لیے وہ اتنی عاجز اور نرم مزاج خاتون تھی۔ پتہ نہیں کیسے وقت بدلا کرتا ہے اور آپ کا کیسے بدلا۔ میں سخت بیزار بیٹھی تھی۔ ہمارے وقت بدلنے میں تمہاری پھوپھی کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے۔ امی، اب آپ بھی ابا کی زبان نہ بولیں، وہ اپنی اور آپ کی محنت کا صلہ ماننے کے بجائے پھپھو کے سر صحرا باندھتے ہیں، اور اب آپ نے بھی دماغ میں یہی بات بٹھا لی ہے۔ منہ بسوڑتے میں نے سر جھٹکا۔ مجھے ابا کی سعادت کا بخوبی پتہ تھا، اور یہ بات کبھی ہضم بھی نہ ہوتی تھی کہ خواہ بہن کو کریڈٹ دیتے رہتے ہیں۔ ابا کی زبانی پھپھو کی کہانی میں نے کئی بار بے دلی سے سنی تھی اور کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ نہیں بیٹا، اس بات میں صداقت بھی ہے، تمہارے ابا غلط نہیں کہتے۔ شروع میں ہمارے حالات تنگ تھے، لیکن تمہاری پھوپھی کے تو ہم سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہماری تو پھر بھی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی، لیکن وہ بیچاری اکثر ایسے حالوں میں ہوتی کہ روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہوتی، پھر ایک وقت کا کھانا ہوتا تو اگلے دن فاقہ۔ ایسے میں تمہارے ابا ہی ان کی معاونت کرتے۔ اس وقت مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ ہمارے کون سے قارون کے خزانے ہیں کہ بہن کی مدد پر لٹائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگنے لگا کہ تمہارے ابا کی کم آمدنی میں بھی برکت ہو گئی۔ تمہارے ابا جب بھی فہمیدہ کی مٹھی میں چند نوٹ تھماتے، وہ بھائی کے گلے لگ کر بہت روتی اور دعائیں دیا کرتی۔ میں نے اب بھی زبان پر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہمارے گھرانے کے لیے دعائیں سنی ہیں۔ بس پھر تمہارے ابا ترقی کرتے چلے گئے، گھر میں خوشحالی داخل ہوتی گئی اور ہمارے دن پھر گئے۔ تمہاری پھپھو اپنے بھائی کی ترقی پر شاید مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوا کرتی تھیں۔ دن اس کے بھی بدلے، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے تو اس نے زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں دعائیں دینا ترک نہیں کیں۔ ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے، بدلے میں اور کچھ نہ دے سکی تو اٹھتے بیٹھتے دعائیں ہی دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، اس لیے تمہارے ابا کا ماننا ہے کہ انہیں فہمیدہ کی دعائیں لگی ہیں۔ امی کی بات پر مجھے لگا میں اس سرے تک پہنچ گئی ہوں جو میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو نعیم ہمیشہ ازکی باجی کے آنے پر ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھیجا کرتے تھے۔ موسم کی مناسبت سے کپڑے بنوا کر دیتے، فروٹ دودھ سبزی بھجوا دیتے۔ گھر میں کچھ بنا تھا تو ان کے گھر بھی ضرور بھیجا
جاتا تھا کیونکہ اسکی باجی کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں نے گھر کی اس روایت کو نعیم پر بہت زور ڈال کر بدل ڈالا کیونکہ کمائی تو میرے شوہر کی تھی جو کسی اور پر لٹائی جا رہی تھی، اور اپنے اندر پنپتے حسد کی وجہ سے میں نے نعیم کو منع کر دیا کہ وہ اب اپنی فیملی کا سوچے، نہ کہ اسکی باجی کا۔ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ہمارے ہاں سے برکت اس لیے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک غریب بہن کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ خود میں جب میکے آتی بھائی خوب دے دلا کر بھیجا کرتے، ابا نے ان کی تربیت میں بہنوں کو دینا شامل کیا تھا، اور بھابھی بن کر میں نے کیا کیا تھا بھلا؟ ادھر ادھر صدقات کرنے سے کئی گنا بہتر نہیں تھا کہ میں سب سے قریب رشتے کی مالی معاونت کر دیتی، اور اسکی باجی سے زیادہ حقدار کون تھا بھلا؟ اپنی غلطی کا ادراک ہوتے ہی میں نے طے کر لیا کہ اب پہلے کی طرح اسکی باجی کے لیے میں سب کچھ خود کروں گی، کیونکہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی ضرورت تھی جو کسی مجبور کے دل سے بے ساختہ نکلتی ہیں۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی ضرور لائک کریں، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دی نوٹیفیکیشنز بیل سو آپ کوئی بھی آنے والی میری ویڈیو کو مس آؤٹ نہ کر سکیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔